بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں کیے گئے یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے۔ یہ لوگ اپنے خیال میں خود کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں اور بڑی حد تک سرکش ہو گئے ہیں۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان مجرموں کے لیے مسرت کا دن نہ ہوگا، اور وہ فرشتے کہیں گے تمہارے لیے مسرت حرام ممنوع ہے۔ پھر ہم ان کے کیے ہوئے عمل کی طرف توجہ کریں گے اور ان کے کیے ہوئے عمل کو اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ اہل جنت اس دن بہترین ٹھکانے اور بہترین سکون کی جگہ میں ہوں گے، اور اس دن آسمان ایک بادل کے ذریعے پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار نازل کیے جائیں گے۔ اس دن سچی بادشاہی صرف خدائے رحمان کی ہوگی، اور کفار کے لیے وہ بہت مشکل دن ہوگا۔ اور اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے تباہی، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے نصیحت سے گمراہ کر دیا جبکہ میرے پاس نصیحت آ چکی تھی۔ اور انسان کے لیے شیطان بڑا ہی دغاباز ہے۔ اور رسول کہیں گے اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو واقعی ترک کر دیا تھا، اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرمین میں سے بعض کو دشمن بنایا ہے، اور ہدایت اور مدد دینے کے لیے آپ کا رب کافی ہے۔ اور کفار کہتے ہیں اس شخص پر قرآن یکبارگی نازل کیوں نہیں ہوا؟ بات یہ ہے کہ اس طرح آہستہ اس لیے اتارا تاکہ اس سے ہم آپ کے قلب کو تقویت دیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا ہے۔ اور یہ لوگ جب بھی آپ کے پاس کوئی مثال لے کر آئیں تو ہم جواب میں آپ کو حق کی بات اور بہترین وضاحت سے نوازتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اوندے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے اور وہ راہ حق سے بہت ہی دور ہو گئے ہیں۔ اور بے تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت فرمائی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنا کر ان کے ساتھ کر دیا۔ پھر ہم نے کہا تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے، چنانچہ ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اور جب قوم نوح نے رسولوں کی تکذیب کی تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور یہی حشر عاد اور سمود اور اصحاب الرس کا بھی ہوا ہے، اور ان کے درمیان بہت سی امتوں کا بھی، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے مثالوں سے سمجھایا، آخر میں سب کو بالکل ہی تباہ کر دیا۔ اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق ہی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اگر ہم اپنے معبودوں پر ثابت قدم نہ رہتے تو اس شخص نے تو ہمیں ان سے گمراہ ہی کر دیا ہوتا۔ اور جب یہ لوگ عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو اس وقت انہیں پتہ چلے گا صحیح راستے سے گمراہ کون ہے۔ مجھے بتاؤ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، کیا آپ اس شخص کے ضامن بن سکتے ہیں؟ یا کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سننے یا سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، یہ لوگ تو محض جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کا رب سائے کو کس طرح پھیلاتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے ساکن بنا دیتا۔ پھر ہم نے سورج کو سائے کے وجود پر دلیل بنا دیا، پھر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اسے اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ اور وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ اور نیند کو سکون اور دن کو مشقت کے لیے بنایا، اور وہی تو ہے جو ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر اپنی رحمت کے آگے آگے بھیجتا ہے۔ اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی برسایا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے مرددس کو زندگی بخشیں، اور اس سے اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چوپاؤں اور انسانوں کو سیراب کریں۔ اور بے تحقیق ہم نے اس پانی کو مختلف طریقوں سے ان کے درمیان پھیلایا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر اکثر لوگ انکار کے علاوہ کوئی بات قبول نہیں کرتے۔